الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق ومن يتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ محترم ناظرین سامعین، آپ کی خدمت سلام عرض کرتا ہوں۔ پروگرام شرعی مسائل کے ساتھ، اور آج کا موضوع جو ہے وہ حسب معمول جو چند ہفتے سے موضوع چل رہا ہے، خرید و فروخت کے مسائل، اور جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے جو شخص تقوی الہی اختیار کرے خدا اس کے لیے سختی سے نکلنے کی راہیں نکال لیتا ہے اور اسے ایسے ذرائع سے رزق اور روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ اور جو شخص خدا کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے خدا اس کے لیے کافی ہے۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ عزیزان گرامی، بنیادی طور پر تو مسلمان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں وہ کام کرے اور کسی بھی کام کا وہ انتخاب کر سکتا ہے جس سے اس کی اپنی ذات کو فائدہ پہنچے اور دوسرے بھائیوں کو بھی فائدہ پہنچے اور معاشرے کو بھی فائدہ پہنچے، اور معاشرے کے افراد چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے غیر مسلمان ہوں جن کے لیے وہ یہ کام کر رہا ہے تو ان سب کو فائدہ پہنچے۔ اسی طرح یہ اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچائے اور دوسرے بنی نوع انسان کو بھی، بشرط کہ یہ عمل شریعت اسلام میں حرام نہ ہو، اس کے نتیجے میں مسلمان بھائیوں کے مفادات کو نقصان نہ پہنچتا ہو اور اسلام اور مسلمان دشمنوں کے مفادات اور منصوبوں کی خدمت اور تائید نہ ہوتی۔ تو لہذا کام کرنا جو ہے وہ عبادت ہے۔ القاسب حبیب اللہ، کمانے والا اللہ کا دوست۔ اور خرید و فروخت کے جو مسائل ہم نے بیان کیے ہیں، کافی حد تک بیان کر چکے ہیں، اور جو کچھ مزید رہ گئے ہیں وہ بھی بیان کریں گے۔ تو مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی بھی انسان کے سامنے اپنی تذلیل کرے، چاہے یہ انسان مسلمان ہو یا کافر۔ اس بنا پر اگر مسلمان کے کام سے غیر مسلموں کے سامنے اس کی اپنی تذلیل ہوتی ہو تو ذلت امیز کام کو جاری رکھنا جائز نہیں ہے۔ مسائل مختلف جو خرید و فروخت میں اور کام کرنے میں پیش آتے ہیں وہ ہم بیان کریں گے، اور یہ جو مسائل ہم بیان کر رہے ہیں یہ آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ سیستانی کے فتاویٰ جو ہیں ان کے مطابق بیشتر ہم آپ کے سامنے یہ مسائل جو ہیں بیان کر رہے ہیں شرعی مسائل میں۔ ایسے حیوان کا گوشت جسے شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا مسلمان ایسے لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے جو اسے پاک سمجھتے ہیں، جس طرح یہودی اور مسیحی وغیرہ ہیں۔ نیز ایسی جگہ کام بھی کرنا جائز ہے جہاں اس قسم کا گوشت ان کے لیے پکایا اور تیار کیا جاتا ہے، اور ان غیر مسلموں سے ملنے والی مالی منفعت کا
وہ مالک بھی ہو سکتا ہے، اس کی ملکیت صحیح ہے۔ اور یہ بتا دیا بتاؤں کہ یہ جو گوشت جو ہے اس حیوان کا جس کو غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، لیکن اس میں خنزیر نہیں آتا، دوسرے جو جانور ہیں مثلا جیسے ہم بھیڑ بکری اور اونٹ ان کا کھاتے ہیں گوشت، تو وہ حلال گوشت جانور ہیں لیکن شرعی طریقے سے ان کو ذبح بھی کیا جانا چاہیے۔ لیکن اگر وہ ایسے جانوروں کا گوشت ہے جو کو شرعی طور پر ذبح نہیں کیا گیا، تو چونکہ وہ جس طرح سے بھی ذبح کرتے ہیں تو ایسے ظاہر ہے کہ ہمارے نزدیک چاہے ٹھیک نہ بھی ہو، لیکن ایسی جگہ پہ ملازمت کرنا کہ جیسے ایسا گوشت دیا جا رہا ہے جن کو وہ حرام نہیں سمجھتے، اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں، تو وہ ملازمت کوئی شخص کر سکتا ہے، ان کو گوشت پیش کر سکتا ہے، وہاں پر ملازمت کر کے بھی پیسے بھی لے سکتا ہے۔ لیکن وہ جو خنزیر کا گوشت ہے وہ اس میں نہیں آتا، یہ دوسرے گوشت کی جو صرف شرعی طریقے سے ذبح نہیں ہوئے ان کی بات ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مسیحیوں وغیرہ کے ہاتھ خنزیر کا گوشت بیچے جو اسے حلال سمجھتے ہیں، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ ان کے لیے خنزیر کا گوشت پیش بھی نہ کرے، تو بس وہ گوشت جو ہے اس میں سے نکل جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کے لیے بھی شراب پیش کرے اگرچہ پینے والا اسے حلال سمجھتا ہو، اور اسی طرح شراب کے برتن دھونا اور ان کی سپلائی کرنا بھی جائز نہیں ہے، بشرطے کہ یہ دونوں کام شراب خوری کا مقدمہ اور ذریعہ بنتے ہیں۔ عزیزہ نگرامی، چونکہ یہ جو شراب ہے اس کو بیچنا، اس کے بیچنے میں تعاون کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ شراب فروشی، شراب پیش کرنے اور شراب نوشی کے لیے برتن دھونے کی مزدوری اختیار کرے، نیز اس قسم کے دوسرے کاموں کی اجرت لینا بھی جائز نہیں، اس لیے کہ یہ حرام ہے۔ بعض حضرات اپنی مجبوری اور شدید احتیاج کو ان کاموں کے لیے جواز کے طور پر پیش کرتے ہیں جو کہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ ظاہر ہے ایک مجبوری جو ہے وہ عمومی طور پر ہو جاتا ہے، جی کیا کریں، کیا کام ہی نہیں مل رہا، تو یہ جائز نہیں ہو جائے کام۔ لیکن ایک دفعہ وہ استعرار کی کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں یعنی انسان کی بالکل جان کا خطرہ ہو جاتا ہے، تو اس طرح کی اضطراری صورت میں تو جائز ہو سکتی ہے کچھ چیز، لیکن بہرحال جو عمومی طور پر یہ جو بہانہ بنایا جاتا ہے جی کیا کریں، وہ ملتی نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے، کوئی جاب نہیں ہے، تو ہم کیا کریں، یہی کام کرنا چاہیے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص تقوی الہی اختیار کرے گا خداوند عالم اس کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ اور کوئی نہ کوئی طریقہ اور کوئی نہ کوئی راہ اس کے لیے نکال دے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق دے گا اس سے کہ جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہم جو ایک اور آیت ہے اس کی بھی ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کو سورہ نساء کی آیت ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ بے شک ان الذین توفاهم الملائکہ ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا۔ فرمایا گیا ہے بے شک جب لوگوں کی روح فرشتوں نے اس وقت قبض کی کہ دارالحرب میں وہ پڑے ہوئے تھے، اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، تو فرشتے قبض روح کے بعد میت سے کہتے ہیں کہ تم کس حالت غفلت میں، تو کسی حالت غفلت میں تو نہ تھے، تو وہ معذرت کے لہجے میں کہتے ہیں ہم تو روئے زمین پر بے کس تھے۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ خدا کی ایسی لمبی چوڑی زمین
بھی اتنی بھی گنجائش نہ تھی کہ تم کہیں ہجرت کر کے چلے جاتے، بس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ مگر جو مرد اور عورتیں اور بچے اس قدر بے بس ہیں کہ نہ تو دارالحرب سے نکلنے کی کوئی تدبیر کر سکتے ہیں، نہ ان کی اپنی رہائی کی راہ دکھائی دیتی ہے، تو امید ہے خدا ایسے لوگوں سے درگزر کرے، اور خدا تو بڑا معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی، لہٰذا اگر انسان کسی ایسی جگہ سے اٹھ کر کسی دوسری جگہ پہ جاتا ہے کہ جہاں پہلی جگہ تھی وہ ایک اپنی جگہ اسلامی مسلمانوں کی، اور جہاں پر خدا رسول کی بات وہ سن سکتا تھا، مان سکتا تھا، عبادت کر سکتا تھا، ایسی جگہ چلا جائے کہ جہاں پر اس کا دین امان ہی خطرے میں پڑ جائے، یعنی وہ خدا کو بھی بھول جائے، اسلام کو بھی بھول جائے، اور تو ایسی جگہ پہ رہنا جائز ہی نہیں ہے کہ جہاں پر اس کا دین خطرے میں پڑ جائے۔ اسی لیے مجتہد کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے ہجرت کر کے جاتا ہے دارالسلام سے دارالکفر کی طرف، تو اگر وہاں پر جا کر وہ اپنا دین اور اپنے بچوں کے دین کی حفاظت کر سکتا ہے تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہاں پر ہجرت کر سکتا ہے۔ وَإِلَّا اگر وہاں اس کو جا کے دین تباہ ہو جائے گا یا اس کی اولاد کا دین تباہ ہو جائے گا تو اس جائز نہیں ہے کہ وہاں پر ہجرت کر جائے۔ تو عزیزان گرامی، مسئلہ جو ہے وہ اگلا مسئلہ اس طرح سے کہ لہو و لعب کے مراکز اور مہلک گناہوں کے مقامات پر کام کرنے سے حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو یہ کام کرنا جائز نہیں ہے، یعنی ایسی جگہوں پر کام کرنا کہ جہاں پر پب کلب قسم کی چیزیں ہیں، جہاں پر حرام میں پڑنے کا خطرہ ہے انسان کا، تو وہاں پر کام کرنا جائز نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے مسیحیوں کے ساتھ مل کر ایسی تجارت کرنا جائز ہے جو شریعت اسلامی میں حلال ہے، جیسے خرید و فروخت کرنا، درآمد و برآمد کرنا، ٹھیکے لینا دینا، یعنی وہ حرام کام نہ ہو، باقی سارے کام جو ہے تمام لوگوں سے، تمام انسانوں سے، تمام کاروبار کیے جا سکتے ہیں، صرف وہ جو حرام کام ہیں ان سے اجتناب کیا جائے، اور وہ جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں کہ جن کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے ان سے بچنا چاہیے۔ غیر اسلامی بینک چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا سرکاری، ان میں امانت رکھنا، اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے، اگرچہ ان کے ساتھ منافع ادا کرنے کی شرط بھی لگائی جائے، کیونکہ جو ایسے بینک ہوں جو کہ مسلمانوں کے نہیں ہیں وہاں سے اکاؤنٹ بھی کھولا جا سکتا ہے، اور وہ جو چیز ملتی ہے مثلا سالانہ پرافٹ وغیرہ وہ لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو مسلمان کا مسلمان سے سود لینا حرام ہے۔ مسلمان دوسروں کو بینکوں اور کمپنیوں کے شیئر خریدنے کی غرض سے اپنا نام اور حیثیت استعمال کرنے کی اجازت دے سکتا ہے، اور اس اجازت کے عوض طرفین میں طے پانے والا معاوضہ بھی وصول کر سکتا ہے۔ مسلمان کو مارکیٹ ریٹ اس سے کم یا اس سے زیادہ میں کرنسی تبدیل کرنے کا حق پہنچتا ہے، فرق نہیں پڑتا کہ یہ تبدیلی نقد اور دستی ہو یا معجل ہو، یعنی کرنسی کا کاروبار جب کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کہ اس کاروبار میں، کرنسی کے کاروبار میں وہ جو ایک کرنسی دے کے دوسری کرنسی لی جاتی ہے اس پہ جو اضافی وہ چیزیں لیتے ہیں مال تو وہ لیا جا سکتا ہے۔ جی ہمارے ساتھ کال میں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، کون میری بہن کہاں سے بول رہی؟ کیسے بھائی صاحب ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ آپ سنیں ٹھیک ہے۔ اگر بینک میں پیسے رکھے اس کا فائدہ حرام ہے حلال ہے؟ جی بینک میں آپ نے پیسہ رکھا ہے ادھر اس ملک میں؟ نہ پاکستان میں۔ جی بینک میں آپ نے پیسہ رکھا ہے تو بعض فقہا کہتے ہیں کہ یہ جو پیسے رکھے جاتے ہیں بینک میں، مثلا فرض کریں 100 روپیہ رکھا گیا تو 1 سال کے بعد تو ایسا ہوتا ہے کہ اکثر وہ اس کی 10-12% ویسے ہی اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، یعنی 1 سال میں تو ویسے اس کی قیمت ہی 90 روپے رہ جاتی ہے یا 85 روپے رہ جاتی ہے، تو بینک اگر 10-12% اس پر مزید دیتا ہے تو بعض فقہا کہتے ہیں اس کو لینا جائز ہے، وہ کرنسی کی قیمت ہی ہے جو کہ کم ہو گئی ہے، تو
اور پھر یہ بھی ہے کہ جب آپ نے بینک اکاؤنٹ کھلوایا ہے تو اس نیت سے کھلوایا کہ بھی یہ میرا بینک میں پیسے محفوظ رہیں، تو اگر اس پر بینک کوئی مزید کچھ دیتا ہے تو اس کا لینا جائز ہے۔ شکریہ جی۔ اب مسئلہ ہے وہ لاٹری کا مسئلہ ہے۔ جی السلام علیکم جی، ہمارے ساتھ غالب ہیں جی؟ ہیلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب میں ایک سوال کرنا تھا آپ سے۔ جی فرمائیے۔ جی میں نے پوچھنا تھا کہ نماز جب پڑھے اس میں کالے کپڑے جو پہن کے بندہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ کون سے کپڑے جی؟ جی بلیک کپڑے پہن کے پڑھ سکتا ہے؟ اچھا جی، اچھا بتاتے ہیں۔ اور اگر پڑھ سکتے ہیں سنا کہ مکروہ ہوتا ہے پڑھنا، تو اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے پلیز بتا دیں۔ جی شکریہ جی۔ شکریہ، خدا حافظ۔ تو ابھی جو مسئلہ ہے وہ ہے لاٹری کا جو خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ اگر اس جو لاٹری جو ہے، اگر اس قصد اور امید سے ریفل ٹکٹ یا لاٹری خریدی جائے کہ اس سے انعام نکل آئے گا تو یہ جائز نہیں ہوگا، اور لاٹری کا شمار بھی اسی میں ہوتا ہے۔ جی السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام جی، بات کرنی تھی، یہ سوال پوچھنا تھا۔ جی فرمائیے، بات ہو رہی ہے۔ مولانا صاحب یہ پتہ کرنا تھا کہ اس بارے میں مورگیج کے بارے میں، یہاں اس کنٹری میں لندن کے اندر میں رہتا ہوں، تو اس کے لیے مجھے پتہ کرنا تھا مورگیج کے بارے میں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اور دوسرا سوال یہ کہ پاکستان کے اندر جو یہ سیونگ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں قومی بچت کے، ان کا انٹرسٹ حلال ہے یا حرام؟ جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ شکریہ جی۔ تو لاٹری جو ہے اس کو اگر اسلام کے پسندیدہ رفائی منصوبے میں شرکت کی خاطر ریفل ٹکٹ یہ لاٹری خریدی ہے، نہ کہ حصول انعام کی خاطر جیسے ہسپتالوں اور یتیم خانوں کی تعمیر وغیرہ میں، تو اس کی خریداری جائز ہوگی۔ اگرچہ غیر اسلامی ممالک میں ایسا فرض کرنا مشکل ہے، ان ممالک میں شریعت اسلام کے بہت سے حرام کاموں کو رفائی منصوبے سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال ریفل ٹکٹ جس مقصد کے لیے بھی خریدا ہو، اگر خریدار کے نام انعام نکل آئے تو غیر مسلم سے اسے وصول کیا جا سکتا ہے۔ لاٹری خریدنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ جوئے والا صاحب ہے نا جی، جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے خرید لی ہے تو کام تو یہ حرام ہی کیا اس نے، لیکن اگر اس کے پاس لاٹری تو ہے ابھی، اب اس کا نام نکل آیا تو وہ لے سکتا ہے۔ یعنی کام اس نے خود، یہ جو خریدنا تو جائز نہیں تھا، لیکن بہرحال اس نے خرید لی ہے تو اب اس کے پاس ہے اور نام نکلا ہے تو لے سکتا ہے، جائز ہے۔ چیتا، بچھو، لومڑی، ہاتھی، شیر، ریچھ اور بلی جیسے چیرنے پھاڑنے والے حیوانات کا بیچنا جائز ہے۔ اسی طرح ویل مچھلی، اگر اس کا کوئی حلال اور جائز فائدہ ہو جس کی وجہ سے اس کی مارکیٹ میں قیمت لگتی ہو تو اسے بھی بیچنا جائز ہے، اگرچہ اس کا یہ فائدہ محدود اور مخصوص افراد کے نزدیک ہو۔ البتہ کتا اگر شکاری ہو تو اس کا بیچنا جائز ہے، لیکن اگر شکاری کتا نہیں ہے، جیسی طرح خنزیر جو ہے وہ اس حکم سے مستثنا ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے، السلام علیکم جی۔ السلام علیکم محمد صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ابھی آپ فرما رہے تھے، ہلو جی سن رہا ہوں جی۔ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ لاٹری کا ٹکٹ کسی اور نے لیا ہے جی اور اس کے بعد یعنی کہ آپ نے لیا وہ تو حرام کام ہے، اور جب لے لیا تو نمبر نکل آئے تو وہ پیسہ حلال ہے۔ تو اگر میرے لیے کوئی اور خریدے، کوئی اور فون سے لاٹری کا ٹکٹ مجھے لے دے اور میرے لاٹری نمبر نکل آئے تو کیا پھر حلال ہے؟ آپ تھوڑی بات کو کلیئر کریں گے، اگر آپ نے کوئی بات کر دی ہے تو کلیئر نہیں کی آپ نے بات۔ جی ٹھیک ہے جی کرتے ہیں۔ تو
آرائش کی غرض سے سونا اور چاندی کے برتنوں کی خرید و فروخت جائز ہے، اور کھانے پینے میں ان کا استعمال جائز نہیں ہے۔ یعنی سونے چاندی کے برتن خریدنا ڈیکوریشن کے پیس کے طور پر تو جائز ہے، لیکن ان خریدے ہوئے برتنوں میں کھانا جو ہے حرام ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اگلا مسئلہ یہ ہے، مسلمان بینکوں میں اکاؤنٹ کھولنے کا حق رکھتا ہے اور منافع کی شرط پر ان میں رقم جمع کرا سکتا ہے، بشرطے کہ ان بینکوں کا سرمایہ حکومت کا ہو یا غیر مسلموں کا ذاتی سرمایہ ہو۔ سوال کیا گیا ہے کہ بعض ملکوں میں حکومتیں جو ہیں وہ بعض ضرورت مندوں کو مکان دیتی ہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ پہلے اپنا مکان خرید لے اور اس میں چند مہینے رہ لے تاکہ اس کو خمس نہ دینا پڑے، اور بعد میں پھر گورنمنٹ جو مکان دے اس میں چلا جائے، تو کیا یہ خمس سے بچ سکتا ہے؟ تو اس میں مجتہد فرماتے ہیں کہ انسان کی جو اپنی ضرورت ہے، ضرورت والا مکان، اس پر خمس نہیں ہے، لیکن اگر وہ ضرورت سے اضافی ہے مکان تو ظاہر ہے اس میں خمس دینا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ بچ نہیں سکتا کہ بھئی اگر تو اس کو ضرورت ہی نہیں تھی تو پھر ایسے مکان لیا، یہ نہیں ہو سکتا بھی چند دن میں رہ لوں اس میں تو وہ میری ضرورت بن جائے گی، اس کے بعد میں پھر گورنمنٹ کے مکان میں چلا جاؤں تو وہ جو پہلا مکان ہے وہ میرا ذاتی بن جائے گا، کہ چونکہ جو انسان کی ضرورت ہوتی ہے مکان کی تو اس میں خمس نہیں ہوتا، لیکن اگر اضافی ہے اس کے پاس مکان تو اس میں خمس ہوتا ہے۔ تو لہٰذا وہ چند دن رہنے سے یہ بات نہیں بنے گی، یعنی اگر واقعی اس کا مطلب اس کو ضرورت تھی تو پھر تو نہیں بنے گا خمس، لیکن اگر ضرورت نہیں تھی تو پھر اس میں خمس دینا پڑے گا۔ اچھا جی، جو سوال کیا گیا ہے کہ بہن والی نے سوال کیا کہ کیا کالے کپڑے پہن کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ جی بالکل نماز پڑھ سکتا ہے کالے کپڑے پہن کر، لیکن جیسا کہ خود آپ فرما رہی تھی کہ مکروہ ہے، ہاں جی مکروہ کا مطلب ہوتا ہے ثواب کم ہو جاتا ہے۔ یعنی جو کپڑے پہننے ہیں نا جی، مرد کے لیے مستحب ہے کہ وہ سفید لباس پہنے، دوسرے بھی رنگ پہن سکتا ہے، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی طرح ائمہ طہار جو ہیں وہ سفید لباس پہنتے تھے، تو لہٰذا وہ سفید لباس پہننا مستحب بھی ہے، اس میں ثواب بھی زیادہ ہے۔ اور جب غم کا مہینے ہوتے ہیں تو سوگ کے طور پر وہ کالا لباس استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی طرح ہماری بہنیں بھی کالا لباس پہنتی ہیں سوگ کے مہینوں میں، محرم میں، سفر میں، تو کل نماز اس میں پڑھی جا سکتی ہے۔ صرف یہ کہا گیا ہے کہ لباس اگر سفید ہو یا دوسرے رنگ کا ہو تو اس میں ثواب زیادہ ہے، اور کالے رنگ کے لباس میں چونکہ مکروہ ہے تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یعنی پڑوسی ملک میں، ایران میں بھی جب آپ دیکھتے ہیں کہ نماز جمعہ میں ہزاروں کی تعداد میں خواتین بھی نماز جمعہ وغیرہ پڑھ رہی ہوتی ہیں تو گھر سے وہ کالی چادریں لے کے آتی ہیں بازاروں میں، لیکن جب وہ نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو وہ اپنی چادریں جو ہیں بدل لیتی ہیں، وہ سفید چادریں جو ہے نا وہ سروں پہ لے لیتی ہیں، کالی چادریں اتار لیتی ہیں۔ وہ اسی لیے ہے کہ وہ اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو یعنی لباس جو ہے وہ چونکہ کالا لباس بنیادی طور پر یہ سوگ کی علامت ہے اور اس کا لباس ہے، تو بہتر یہی ہے کہ یعنی لباس جو ہے نا وہ سفید پہنا جائے، یا کوئی بھی رنگ استعمال کر سکتے ہیں، آزادی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مرد حضرات کے لیے خصوصاً بہتر ہے یہ کہ سفید لباس پہنا جائے رسول پاک کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ اچھا، سوال کیا گیا ہے، میرے بھائی نے کیا ہے، مورگیج کے بارے میں جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ایسا ہے کہ اگر تو آپ کو ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ مورگیج لے کر اور مکان خریدنا اور چیزیں کرنا تو بہتر ہے نہ کیا جائے، لیکن اگر آپ کے پاس اور کوئی وسیلہ نہیں ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو پھر فقہا کہتے ہیں کہ وہ ضرورت کے تحت آ جائے گی بات کہ ہر شخص کو بنیادی طور پر اپنا مکان تو ہونا چاہیے اس کے پاس،
تو بینک سے وہ قرضہ لے سکتا ہے, مارگیج لے سکتا ہے, اور صرف یہ ہے کہ وہ نیت نہ کرے کہ میں سود دوں گا. اگرچہ وہ سود تو لیں گے لیکن یہ ہے کہ خود نیت نہ کرے, خود نیت یہی کرے کہ میں قرضہ لے رہا ہوں بینک سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب, میرا نام سلمان حسین ہے. جی میں پہلے انڈیا میں تھا, آج سے تقریباً 5 سال پہلے. تو انڈیا میں اسی طرح ایک میرا دوست تھا, اس نے مجھے مسلمان کیا ہے. اچھا. ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو انہوں نے مسجد وغیرہ رکھائی تھی مسجد میں. تو میں اسی طرح مسجد میں گیا, ان کی مجلسیں وغیرہ سنی میں نے. تو اس کے اگلے دن سے یہ کہ مجھے کھنچاؤ سا ہوا, اور پھر میں نے اس سے کہا کہ بھائی جو بھی سسٹم ہے مجھے بتاؤ صحیح طریقے سے. تو انہوں نے مجھے سارا کچھ بتایا, انہوں نے کہ اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے. تو اب میں مسلمان ہو گیا, میں کنورٹ بھی ہو گیا, ایوری تھنگ سب کچھ میرا ہو چکا ہے. پر اب یہ مسئلہ بنتا ہے کہ میں نے اپنے گھر والوں کو ابھی تک اس بارے میں کچھ بتایا نہیں, حالانکہ ان کو پتا تو سارا کچھ ہے کہ یہ چھپ چھپ کے نماز وغیرہ پڑھتا ہے اور اس طرح سے کرتا ہے. وہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ بھائی جو تم راستے پہ چل رہے ہو, اس راستے پہ تمہیں جو بندہ لے جا رہا ہے وہ آخری وقت تک تمہارا ساتھ دے تو ٹھیک ہے, یا اگر ساتھ نہیں دیتا تو میری طرف نہ آنا. تو اب میری یہ مسئلہ بن گیا کہ فی الحال میں اس کنٹری میں آیا ہوں اسلام کے لیے, کیونکہ میں یہاں عبادت کھل کر کے کر سکتا ہوں, اور جو بھی جس طرح سے میں فالو کرنا چاہوں اپنے اسلام کو اپنی طریقے سے فالو کر سکتا ہوں. تو اب میرا واپس وہاں جانا اور گھر والوں کو بتانا یہ صحیح ہے یا پھر کس طرح سے ہوگا, یہ ذرا میرا یہ سولوشن آپ کر دیں. نہیں تو ابھی آپ نے ابھی ٹی وی پہ ساری دنیا کو بتایا, تو اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیں, اس میں کیا ہے. نہیں, گھر والوں کو بتانے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن پر یہ ہے نا کہ ہماری والدہ جو ہے وہ اکیلی ہے وہاں پر. ہمارے پتا جی جو ہے وہ تھوڑا ان کو دماغی پرابلم ہے, تو وہ زیادہ تر ہسپتال میں رہتے ہیں. تو یہ پرابلم ہوتی, میں اگر اس طرح سے کچھ بتا دوں, کہیں مجھ سے خدا نہ خواستہ کبھی اوپر والا مجھ سے یہی پوچھے گا, خدا بندہ مجھ سے یہی پوچھے گا کہ بھائی وہ تجھے تکلیف تو نہیں دے رہے نا, اب تو نے اس کو ان لوگوں کو یہ بتا کر کے کہ میں مسلمان بن گیا ہوں, اب وہ خدا نہ خواستہ انہیں کچھ ہو جائے یا کچھ ہو جائے اس طرح سے. تو یہ میری پرابلم ہے. تو میں کھل کر کے ابھی تک اس کے, کیونکہ مجھے سپورٹ کوئی نہیں, نہ میرا کوئی بھائی ہے, نہ کوئی بہن ہے, یا نہ کوئی میرے گھر میں کوئی ایسا کوئی نہیں ہے جو اسلام کے لیے مجھے اس طرح سے میرے ساتھ ہو کر کے بات کرے, سمجھائے ان کو. یہ بات یہ ہے کہ اور دوسری مسئلہ یہ بھی ہے میرا کہ اگر اس بٹوین اگر میرے گھر میں کوئی اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اگر, تو کیا ان کے جیسے ابھی آپ کو پتا ہی ہوگا کہ ہندو کے سسٹم ہے وہ جلانے کا سسٹم ہے, تو کیا میرا اس میں شریک ہونا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. کبھی ہماری والدہ یا ہمارے پتا جی اگر وہاں پر ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کی, اور اگر وہاں جیسے کہ میں اکیلا ہی ہوں, بڑا بیٹا ہوں, تو وہاں ان کو ان کی میت میں شریک ہونا صحیح ہے یا نہیں, اس لیے میرے کو تھوڑا اور واجب کر دیں. جی ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ. جی تو مارگیج کے بارے میں ہم بتا رہے تھے کہ مارگیج لینا جو ہے وہ اسی وقت جائز ہوگا کہ جب آدمی کو ضرورت ہے, اور یعنی ایک دفعہ یہ ہے کہ مکان تو اپنا ہے, تو بس یہ ہے کہ جو کاروبار کرنا چاہتا ہے, چلے ایک اور مکان لے لوں, ایک اور مکان لے لوں, تو وہ کرائے پہ چڑھا رہا ہے, تو اس طرح سے پھر سود کا کاروبار وہ جائز نہیں ہے. صرف اپنی ضروریت کے لیے, جو سخت ضرورت ہے آپ کو مکان کے لیے, اس کے لیے تو فقہا کہتے ہیں کہ آپ قرضے کے لیے سے بینک سے پیسے لے سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا. میرے پاس ایک کوشچن ہے لیکن وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن میں پھر بھی سوال کر سکتی ہوں. جی فرمائیے. کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں لندن سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ طلاق کے حوالے سے ہے, اور میرا یہ ہے کہ سننے میں آئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک میاں بیوی کچھ عرصے سے الگ ہوتے ہیں, سیپریٹ ہوتے ہیں, تو ان کا جو نکاح وہ ٹوٹ جاتا ہے آفٹر 3 months. میری نالج میں تو ایسا نہیں ہے, اور جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اہل تشریح کے حوالے سے بھی ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن پھر بھی کیا آپ اس کو تھوڑا کلیئر کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اوکے, تھینک یو. السلام علیکم. جی تو جو سیونگ سرٹیفکیٹ ہیں وہ خریدے جا سکتے ہیں, اور اس پر جو انعام وغیرہ وہ دیتے ہیں لیا جا سکتا ہے, وہ ٹھیک ہے, جائز ہے.
ہمارے بھائی نے کہا تھا کہ لاٹری اگر کوئی دوسرا آدمی لے کے وہ کسی کو دے دیتا ہے تو اس صورت میں بات یہ ہے کہ ایک دفعہ تو آدمی خود لیتا ہے، گناہ گار ہے، نہیں لینی چاہیے، جائز نہیں۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ ہیلا بہانا ہے کہ بھی کسی سے کہتا ہے کہ بھی وہ خرید کے مجھے دے دینا، تو ظاہر ہے کہ خود خریدے یا کسی کو وکیل بنائے خریدنے کے لیے، وہ بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح اگر یہ ہے کہ کسی نے ویسے خریدی ہوئی ہے، وہ آپ کو ہدیہ کر دیتا ہے کہ یہ میں نے خریدی ہے، تو اس صورت میں ہو سکتا ہے جائز ہو، وَإِلَّا جو خود خریدے گا یا کوئی خرید یا کسی کو کہے گا خرید کر دے دے یا بچے کے نام پر خریدے، جیسے بھی کوئی ہیلے بہانے کرے گا وہ جائز تو نہیں ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ جو کام کر لیا ہے وہ خرید لی ہے تو ظاہر ہے گناہ گار ہے، اچھا نہیں کام کیا اس نے، لیکن ظاہر جب وہ نکل آئے گی تو وہ لے سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال جو کیا گیا ہے کہ وہ جو ایک بھائی جو پہلے ہندو تھے اب مسلمان ہو گئے ہیں، تو وہ یہ ڈرتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو، ماں باپ کو اگر بتائیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی بیماری بڑھ جائے یا وہ مثلا کسی کی ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، ڈیتھ۔ تو اگر ایسی پوزیشن ہے کہ واقعی بیماری اتنی سخت ہے کہ بتانے سے ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے تو پھر نہ بتایا جائے، ہاں جی۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ اگر وہ فوت ہو جائیں تو کیا ان کے وہ جو آخری رسومت ہے، چونکہ وہ جیسے بھی رسم و رواج کے مطابق وہ کریں گے تو اس میں شریک تو ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے قرآن مجید میں کہ اپنے والدین جو ہیں ان سے نیک سلوک کرو، اور روایات میں بھی ہے کہ اگر تمہارے کافر بھی مسلمان ہیں، کافر والدین ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ظاہر ان کے عقیدے پر نہ چلو، لیکن یہ ہے کہ دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے رہو، ایسا ان کو اذیت نہ ہو، ایسا کام نہ کرو۔ تو اگر وہ مر جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر انہی کے رسم و رواج کے مطابق بھی جو کیا جائے گا تو اس میں شریک تو ہو ہی سکتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب۔ جی وعلیکم السلام۔ کرتا ہوں میں نے اس لیے کیا ہے، وہ جو نئے بھائی مسلمان ہوئے ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جی۔ جی شکریہ۔ اور ان سے ہے کہ آپ خدا عزم کے ساتھ رہیں، اپنے والدین کی خدمت مالی اور جو معاشی طور پر کرتے رہیں، انشاءاللہ کچھ نہیں کہیں گے۔ آپ کو رہنمائی اللہ تعالیٰ پہلے پر آپ کو خود رہنمائی دیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب زندگی میں رہیں گے جی۔ بس اتنا ہی میں نے کہا تھا، اس کی ضرورت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ جی آپ کا جی۔ تو یہ بات بھی آپ نے بھائی صاحب کی سن لی کہ جو آپ کو مبارک دے رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہوئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو مبارک کرے۔ تو ہونا تو یہی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے پاس رہیں، اگر ان کو آپ نہ بھی بتائیں کہ میں نے مذہب چینج کر لیا ہے، لیکن اگر ان کی خدمت کریں آہستہ آہستہ، ان کو جو باتیں ایسی ہیں جو انسانیت کی اور اچھی باتیں ہیں وہ بتائیں۔ اور اسلام تو ایسا مذہب ہے جو کہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے والدین کافر بھی ہیں تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، اور پھر جب اچھا سلوک ہوگا تو اس کے بعد پھر وہ دیکھیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر مذہب آپ نے چینج کر لیا ہے، مسلمان ہو گئے ہیں، تو وہ اپنے والدین کو چھوڑ کے ہی کہیں دوسرے ملک میں چلے جائیں۔ تو ایسا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت معلوماتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ابھی جو بھائی نے میرے فون کیا تھا جو پہلے ہندو تھے مسلمان ہوئے، سب سے پہلے تو میں ان کو بہت بہت مبارکباد دیتی ہوں کہ وہ دائرۂ اسلام میں شامل ہوئے۔ ہماری تمام مسلمہ کی طرف سے میں ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اور ان کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ اگر وہ مطلب اہل بیت پہ آگے ہیں تو پھر انہیں کسی بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے، ان کے انشاءاللہ سارے مسائل سب سے محمد علیہ السلام کے خود بخود حل ہوتے جائیں گے۔ اور ان کے جہاں تک آپ نے فرمایا کہ وہ خود تو ہندو نہیں، اب تو مسلمان ہو گئے الحمدللہ، اور یہ ان کے والد ہیں، والدین ہیں جو ہندو مذہب ہیں، تو اگر وہ ان کی اس میں شرکت کریں گے تو کوئی حل نہیں، اور انشاءاللہ ان کی ساری مشکلات جو ہے وہ خود بخود ساری حل ہوں گی سب سے محمد علیہ السلام کے۔ اگر وہ در اہل بیت سے تو بہت زیادہ انہیں مبارکباد ہو، ان کا بہت خیر مقدم کرتے ہیں سب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک خاتون نے سوال کیا ہے
کہ اگر میاں بیوی جو ہے وہ سیپریٹ ہو جائیں، الگ رہیں کافی عرصے تک، تو کیا ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ ایسا ہے کہ نکاح تو طلاق دینے سے ٹوٹتا ہے. ویسے ناراض ہو کے سیپریٹ ہو جائیں، وہ اپنے گھر میں علیحدہ علیحدہ گھروں میں رہنا شروع کر دیں، تو وہ چاہے 50 سال بھی علیحدہ علیحدہ رہیں، وہ نکاح تو جب تک طلاق نہیں ہوگی وہ نکاح تو قائم ہی رہے گا. البتہ گناہگار ہوگا وہ جس کی جو ہے غلطی کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے. اگر خاتون جو ہے وہ لڑ بڑ کے چلی گئی ہے، علیحدہ ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ جب تک طلاق نہیں ہوئی تو پھر اس کو چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ رہتی. اور چونکہ جب نکاح ہوتا ہے تو معاہدہ ہوتا ہے کہ وہ خاتون اور وہ مرد جو ہے اکٹھے رہیں گے اور وہ ازواجی حقوق ادا کرے گی اور وہ اس میں رکاوٹ نہیں ڈالے گی اور گھر سے باہر جائے گی تو اجازت لے گی. یعنی وہ جو معاہدہ ہوتا ہے نکاح کا، تو اگر اس کے خلاف چل رہا ہے کام، اس کی زیادتی ہے، تو پھر ظاہر ہے قیامت کے دن تو پھر پوچھا جائے گا، اس خاتون سے پوچھا جائے گا. اگر وہ مرد جو ہے وہ اس کا نان و نفقہ نہیں دے رہا یا اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، یعنی اس کو جان کا مسئلہ ہے یا اور مسائل ہیں، تو پھر وہ پورے نہیں حقوق کرتا. اس لیے سیپریشن ہوئی ہے تو پھر مرد کو پوچھا جائے گا. پھر اس کو چاہیے اگر نہیں نبھا کر سکتا تو اس کو طلاق دینی چاہیے تاکہ وہ کسی اور سے شادی کر سکے یا جیسے بھی اپنی زندگی گزارے. تو لہٰذا درمیان میں معلق کر چھوڑنا جو ہے نا، یہ بھی اچھا کام نہیں ہے اور اس کی ظاہر باز پرس ہوگی. البتہ اگر وہ ناراض ہوئے ہیں تو کئی سال ہو گئے ہیں، تو جب تک طلاق نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے وہ اسی شوہر کی بیوی ہے، تو جب بھی صلح ہو جائے گی نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ وہ مل سکتے ہیں. تو نکاح جو ہے وہ طلاق دینے سے ہی ختم ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی میں عرض کروں کہ طلاق جو ہوتی ہے ایک دفعہ قانونی طلاق ہوتی ہے، ایک دفعہ اور قانونی طلاق کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ شرعی طلاق بھی ہونی چاہیے. مثلا عورت نے لے لی ڈگری لے لی وہ طلاق کی، یعنی کیس کیا عدالت میں گئی، لیکن فقہ جعفری کے مطابق جب تک مرد کی طرف سے وہ سیغے جاری نہ کیے جائیں طلاق کے، وہ خود جاری کرے یا کوئی مولانا سیغے جاری کرے، اس وقت تک یعنی لفظوں کی صورت میں سیغے جاری کرنے ہوتے ہیں، تو تب طلاق ہوتی ہے اور طلاق سے ہی نکاح ختم ہوتا ہے. اچھا جی، تو اگلا جو ہے مسئلہ جو ہے، کیا ایسی دکان پر کام کرنا جائز ہے جہاں ننگی تصویروں پر مشتمل مجلات اور رسالے بکتے ہوں، اور کیا ایسے رسالوں کی تجارت اور طباعت جائز ہے؟ ایسی دکان پر قائم کرنا جہاں پر فوش ویڈیو فلمیں اور فوش ننگی تصویروں والے مجلات یہ وہ، تو اس میں بھی مجتہد کہتے ہیں یہ تمام کام جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ فعل حرام کی ترویج ہے اور فحاشی کا پرچار ہے. تو لہٰذا وہ لوگ بھی جو کہ جن کی ایسی دکانیں ہوتی ہیں ویڈیو کی جس پر صرف اور فحاشی چل رہی ہوتی ہے، ایک دفعہ تو ویسے جنرل ہیں فلمیں وغیرہ اور ایسی جو اخلاقی برائی اور فحاشی والی بات نہیں ہے، تو وہ تو چلو جائز ہے. لیکن اگر اس میں ایسی چیزیں ہیں جو کہ معاشرے کو خراب کرنے والی، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ شخص جو ہے منکرات کو پھیلا رہا ہے، برائیوں کو پھیلا رہا ہے، تو ایسا کام کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور ایسے کام کی معاملت کرنا یا وہاں پر ملازمت کرنا جا کے وہ بھی جائز نہیں ہے. اور اسی طرح جو شکاری کتے ہوتے ہیں ان کی خرید و فروخت تو جائز ہے. اور اسی طرح وہ کتے جو کہ جن سے وہ مثلا وہ نبینا افراد یا دوسرے وہ جو کام لیے جاتے ہیں جن سے، تو جو ایسے شوق کے طور پر رکھے جاتے ہیں ان کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ خرید و فروخت تو جائز نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ جس کے پاس ہے اس کا ایک حق ہے، اس پر تسلط رکھتا ہے، تو وہ اپنا حق کے عوض کوئی مال لینا چاہے تو دوسرا جو ہے وہ اس کو مال دے کے اس کا حق بن جائے گا اس پر. لیکن خرید و فروخت جو ہے وہ جو ہے نہیں، اس کی جائز نہیں ہے اسلام میں. کیونکہ ہم جو بھی مسائل بتا رہے ہیں ظاہر ہے یہ اسلامی نقطہ نگاہ سے ہوتے ہیں،
پریکٹیکلز لاز آف اسلام اور فقہ جعفریہ کے مطابق ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ باقی کسی جو لوگ کر رہے ہیں جو جس طرح سے خرید و فروخت وہ اپنی جگہ پہ، تو ہم صرف اپنی طرف سے جو مسائل اسلامی اور شرعی ہیں اس کو بتا رہے ہیں. اچھا، اسی طرح یہ فتویٰ ہے کہ بعض مسلمان اسلامی ممالک سے قرآن مجید کے کلمی نسخے جو بڑے تاریخی اور نادر ہوتے ہیں تو وہ منگواتے ہیں، تجارت کرتے ہیں. کیا ان کا یہ عمل جائز ہے؟ اگر اس معاملے میں رکاوٹ یہ ہو کہ کافر کے ہاتھ قرآن کو بیچنا جائز نہیں تو کیا اس کو حلال اور جائز قرار دینے کی کوئی صورت ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ سوال کیا گیا ہے. تو اس کا جو جواب دیا گیا ہے، فرمایا گیا ہے کہ ہم اس کی اجازت نہیں دیتے کیونکہ یہ مسلمان کی میراث اور اس کے اسلامی ذخیروں کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. تو سوال جو ہے کہ کیا مسلمان ان لوگوں کے ہاتھ خنزیر کا گوشت بیچ سکتا ہے جو اسے حلال سمجھتے ہیں جیسے اہل کتاب مثلا؟ جواب یہ ہے کہ خنزیر کے گوشت کا کاروبار کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. جی ٹھیک ہے جی. تو لاٹری کے متعلق جو سوال کیا گیا تھا تو اس میں کہا گیا ہے کہ مجتہد جو سوال کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر منافع انعام کی نیت نہ ہو تو کسی رفائی منصوبے کے لیے عطیے کے طور پر ریفل لاٹری ٹکٹ خریدا جا سکتا ہے. اگر اس ٹکٹ کی آدھی قیمت انعام کی امید سے اور آدھی قیمت بطور عطیہ ادا کی جائے تو اس صورت میں ریفل ٹکٹ خریدنا جائز ہوگا؟ یہ سوال کیا گیا ہے. تو جواب دیا گیا یہ جائز نہیں ہے کہ مثلا وہ آدھا میں ایسا کروں گا آدھا ایسا کروں گا، تو یہ جائز نہیں ہے. ہاں اس صورت میں یہ ہے کہ بعض مثلاً ہسپتالوں کی کوئی تنظیم انجمن یا کسی فلاحی ادارے کی وہ خود سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم یہ فلاحی سارا ہی کام فلاحی ہے یہ چلا رہے ہیں اور ہماری مدد کریں، ٹکٹ خریدیں اور ہم اس میں سے کوئی چند آدمیوں کو انعام بھی دیں گے جو کہ اس میں، اس صورت میں جائز ہے چونکہ سارا ہی فلاحی کام ہے. اس کا ٹکٹ اگر آپ نے خرید لیا ہے تو نیت بھی یہی ہے کہ فلاحی کام اگر مجھے ملے گا کوئی تو ٹھیک ہے، نہیں ملے گا کوئی بات نہیں، اور سارا ہی کام جو ہے وہ فلاحی ہے تو اس صورت میں یہ جائز ہے. کیا کسی بالغ مسلمان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی نابالغ بچے کو اس بات پر آمادہ کرے کہ وہ بچہ ریفل ٹکٹ خرید کر اس بڑے کے لیے ہدیہ کرے، یا کسی اہل کتاب یہودی اور مسیح سے اس امید سے ٹکٹ خرید کروائے کہ اس کا انعام نکل آئے؟ تو جواب دیا گیا ہے کہ اس قسم کے ہیلوں سے ناجائز جائز نہیں ہوتا کیونکہ خریداری کے لیے وکیل بنانے اور خریداری کا باعث بننے کا وہی حکم ہے جو اپنے ہاتھ سے خریدنے کا حکم ہے. کیا اس ہوٹل میں کام کرنا جائز ہے جس میں شراب پیش کی جاتی ہے جبکہ کام کرنے والا خود شراب پیش نہیں کرتا بلکہ برتن صاف کرنے کے عمل میں شریک ہے؟ اس کا جواب دیا گیا مجتہد کی طرف سے اگر شراب کے برتن دھونا شراب خوری اور شراب پیش کرنے کا مقدمہ اور ذریعہ شمار ہو تو یہ عمل شرعاً حرام ہے کیونکہ جو شراب پینا ہے وہ بھی حرام ہے اور جو کسی کو پیش کرتا ہے شراب پینے وہ بھی حرام ہے اور جو برتن دھو کے دے رہا ہے کہ بھی دوبارہ اس میں وہ شراب پیے یہ بھی شراب پینے کا مقدمہ ہے تو لہذا یہ جائز نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان قانون دان کسی غیر اسلامی ملک میں وکالت کر سکتا ہے جہاں اس ملک کے قوانین کے مطابق کیس ملتے ہیں اور یہ وکیل غیر مسلموں کے کیس لینے کا پابند ہوتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی کیس مل جائے؟ یہ سوال کیا گیا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے اگر اس کام سے کسی کا حق ضائع نہ ہوتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، جھوٹ نہ بولنا پڑے یا کوئی حرام کام نہ کرنا پڑے تو یہ جائز ہے. خود وکالت کرنا جائز ہے لیکن کون سی وکالت؟ یعنی ایسی وکالت جس میں جھوٹ نہ بولا جائے، حرام کام نہ کیا جائے
چونکہ جو بھی انسان کام کرتا ہے تو اس میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح کوئی حرام کام کر کے کاروبار کرنا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ کسی نے کاروبار میں جھوٹ بول کے تو وہ چیز جو ہے اس کی غلط صفات اور اوصاف بتائے اور اس نے خرید لی، تو یہ معاملہ ٹھیک ہے، یعنی یہ معاملہ باطل نہیں ہے، معاملہ تو ٹھیک ہے، لیکن بہرحال جھوٹ بول کے جو اس نے کیا ہے وہ گنہگار ہے، چونکہ وہ صفات بتائیں، جھوٹ بولے یا قسمیں کھائیں، اس معاملے میں تو وہ اس نے اچھا کام نہیں کیا، لیکن بہرحال وہ معاملہ جو ہے دونوں میں رضامندی کے ساتھ ہو گیا، معاملہ ان کا ٹھیک۔ سوال ایک دو اور آپ کی خدمت میں مسئلہ بیان کر دیتے ہیں کہ کیا قانون دان غیر اسلامی ممالک میں جج اور قاضی کے فرائض انجام دے سکتا ہے جہاں ممالک کے قوانین کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جو شخص قضاوت کا اہل نہیں ہے وہ قضاوت کرنے کا حق نہیں رکھتا، اور نہ اسلامی قوانین کے خلاف کوئی فیصلہ کرنا جائز ہے، چونکہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں کہا گیا ہے کہ جو بھی اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق حکم نہیں کرتا وہ ظالموں میں سے ہے، وہ کافروں میں سے ہے، تو لہذا اللہ کے حکم کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ جب وہ قاضی ہوتا ہے کوئی تو مسلمان ہو اور قاضی ہو، جسٹس کر رہا ہے تو اس کو کس قوانین کے مطابق کام کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ اس کو ایسے قوانین، کیونکہ کاروبار اگر جیسے کیونکہ بات ہو رہی ہے کاروبار کی کہ جو اب آدمی جو بھی کاروبار کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ ایسے قوانین اور ایسے جو کہ واقعی جو انسانیت کے لیے مفید ہیں اور جو اسلام کے حق میں جو خلاف ہیں اس کے مطابق عمل کرنا جائز نہیں۔ سوال کیا گیا ہے کیا مسلمان سبزی کی ایسی دکان پر کام کر سکتا ہے کہ جس کے ایک گوشے میں شراب بیچی جاتی ہو، جبکہ اس مسلمان کا کام صرف پیسے وصول کرنا ہے؟ مثلا یہ ہے جو ٹل پہ بیٹھتے ہیں، جو سامان بیچ رہے ہیں لوگ، تو ظاہر ہے کہ کہا گیا کہ اس میں کیونکہ بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں مسلمان نہیں ہیں اور یہ تو صرف پیسے لے کے رکھ رہا ہے، پیسے وصول کر سکتے ہیں، تو اس ٹل پر وہ اس پر کام کر سکتا ہے، پیسے وصول کر سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ دعا کرتے ہیں خداوند عالم سے کہ ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بننے کی توفیق دے اور اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے اور شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔